ہم نے اپنے بچوں کی لاکھوں روپے فیس یونیورسٹی میں بھری، مگر قرآن پڑھانے والے کو 100 روپیہ دیتے ہوئے بھی ہمارے ہاتھ کام۔ آج اگر مدرسے کے بچوں کے لیے 50 روپیہ 100 روپیہ فیس بھی ہو، قرآن پڑھاتے ہیں، پیسے لے کر قرآن پڑھاتے ہیں۔ گھر پہ قاری صاحب آتے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے، 30 دن پورا مہینہ وہ آپ کے گھر پہ آتا ہے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ڈیلی دے رہا ہے، اور آئے دن بچے نانی کے گھر گئے ہیں، بچے خالہ کے گھر گئے ہیں، بچے ماموں کے گھر گئے ہیں، آج بچے سو رہے ہیں، آپ کو 500 پکڑا دیا۔ 500 پکڑانے کے بعد پھر شکا ہوتا ہے، مولوی صاحب 2 سال ہو گیا آپ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، مگر ہمارے بچوں کو آتا۔ ان 2 سال میں اپنے بچوں کی اسکول کی فیس کتنی ادا کی؟ اپنے بچوں کے لیے آپ نے یونیورسٹی کی فیس کتنی ادا کی؟ اسکول والے نے، یونیورسٹی والے نے، ٹیوشن والے نے آپ کے گھر پہ آ کر انگریزی نہیں پڑھائی آپ کے بچے کو۔ انگریزی پڑھانے والے نے بک کے اوپر نوٹ لکھ کے دے دیا کہ یہ پیپر کل گھر سے کر کے آنا ہے۔ جب گھر پہ آیا ہے آپ نے بھی زور دیا بیٹا یہ کرنا ہے، تب تک کھانا نہیں ملے گا جب تک یہ نہیں کرو۔ ہم نے اتنی توجہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی دی ہوتی، پورا مہینہ قاری صاحب قرآن پڑھیں، فیس 500 روپیہ، وہ تانا بھی ساتھ میں، طنز بھی ساتھ میں۔ جب ہم اس انداز کے اندر بچوں کو قرآن پڑھوائیں گے تو پھر بچوں کو قرآن یاد نہیں ہوگا۔ قرآن کو اہمیت تو دے، جب ہم قرآن سے محبت کریں گے تب قرآن کو اہمیت دیں گے، اور جب قرآن کو اہمیت دیں گے، قرآن سے محبت ہوگی، چاہے قرآن ہم 10 منٹ کے لیے پڑھیں گے، وہ قرآن ہمارے سینے میں گھر کر جائے گا، وہ قرآن ہمارے سینے میں بیٹھے گا۔ زبردستی کبھی ماں ڈانٹ کر، کبھی باپ ڈانٹ کر قاری صاحب کے آگے بچے کو بٹھاتے ہیں، وہ تھوڑا سا یوں کرتا ہے، رو رو کے پڑھتا ہے، جیسے ہی قاری صاحب گھر سے باہر نکلتے ہیں، ادھر لیا الماری میں رکھا، تو وہ 2 سال کیا وہ 200 سال بھی قاری صاحب پڑھاتا رہے، آپ کے بچے نے کچھ پڑھنا۔ آپ توجہ دیں بچوں کی طرف، بیٹا جو قاری صاحب نے سبق دیا ہے جب تک یہ یاد نہیں ہوگا کھانا نہیں ملے گا۔ نہیں ہے، ٹیوشن والی نے 2000 روپے فیس بھی لینا ہے، اس نے وہاں کچھ کام نہیں کرانا، اس نے اوپر کونے میں لکھ دینا ہے A to Z، یہ پورا پیپر گھر پہ جا کے فل کرنا ہے، گھر جا کے لکھنا ہے۔ وہ گھر پہ آتا ہے بچہ، ایک پہلے اسکول سے تھکا ہوا، پھر ٹیوشن سے تھکا ہوا، گھر پہ آیا تو ماں نے بھی ڈانٹ دیا، باپ نے بھی ڈانٹ دیا، دونوں نے ڈانٹ دیا، بیٹا بیٹھو پہلے یہ کام کمپلیٹ کرو گے پھر کھانا ملے گا۔ انگریزی کی اتنی اہمیت، مرنے کے بعد انگریزی نے کام نہیں آنی، انگریزی نے کام نہیں آنی، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن، میں نے گزشتہ جمعے میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے قرآن کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اللہ کے قرآن کو اپنا لیڈر بناؤ، اللہ کے قرآن کو اپنا رہنما بناؤ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کرم والے رب کے معاملے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ آج ہم بچے کو انگریزی پڑھاتے ہیں، کس لیے پڑھاتے ہیں؟ اس لیے اچھی نوکری ملے گی، پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، میرا بچہ سکھی زندگی گزارے گا۔ یاد رکھیے زندگی فٹ پاتھ پہ گزرے یا بنگلے میں گزرے، ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ اگر آپ کی زندگی کا صرف 5% مقصد یہ ہوتا کہ میں اپنے بچے کی تربیت ایسی کروں کہ جب میں مر جاؤں تو بچہ میرے لیے رب کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرے، اور جب بچے کا وقت اخیر آئے تو میرے بچے کا عقیدہ ختم نبوت اتنا محفوظ ہو کہ دنیا کی جتنی بھی دجالی فتنے مقابلہ کریں تو میرا بیٹا ختم نبوت پر مرے، میرا بیٹا ناموس رسالت پر مرے، میرا بیٹا اسلام پر مرے۔ کبھی اس کو ہم نے اہمیت دی ہی نہیں ہے، اہمیت دی ہی ہم نے اس چیز کو، یہ پیسہ، دولت، عزت، شہرت، منصب، اس کے لیے ہم نے بچوں کو پڑھایا اور وہ دنیا میں ہمارے بچوں کو مل گیا ہے، اور پھر جو دنیا کے مقصد کے لیے ہم نے بچوں کو پڑھایا تو وہ ان کو حاصل ہو گیا۔ مرنے کے بعد نہ وہ بچہ ہمارے کام کا ہے اور نہ ہماری زندگی بھر کی وہ محنت، وہ کوشش، وہ کاوش ہمارے بچے کے کام کی ہے، وہ دونوں کے کسی کام کی نہیں ہے۔ ہم اس دنیا سے گئے، ہماری ساری محنتیں، کوششیں، کاوشیں وہیں ڈھیر ہو گئیں، اور جس دن ہمارا بچہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس دن اس کی بھی پوری زندگی کی ساری ڈگریاں ڈھیر ہو گئیں۔